اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس کے بعد کے اندر آ چکی۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف، وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے بس۔ یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ورنہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا؟ تنکا اٹھا کر خدا کی قسم، جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہے۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے،
شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیقون انہم یقولون ما لا یفعلون. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی. مبالغے سے اس میں ایک تاثیر ہے. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے لات گوں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں. مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش خود برسر یہاں کوزا خریدار میں آمد بشکست تو رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وعظ میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش. خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کرے، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤست سے. لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا، یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں. اللہ اللہ خیر سن. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہیں ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گو میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. نہ سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے اب نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان جو ہے آپ، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ
نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان، ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان، کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتا ہے کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہوئی۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچتان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے؟ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں، اس ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گو میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کے ہاں موجود۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ 2 جگہ آیت ہے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے اب نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے
ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، لیکن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں۔ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہے؟ حضور بشر ہے، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان۔ ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان۔ کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اب جانتا ہے کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو رہا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچتان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے؟ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت میں؟ مثل اس معنی میں ایک بشر ہیں، نسل آدم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن ہر اعتبار سے دنیا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں، 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل۔
مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روک برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاظ سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق یا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے ہیں، کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحرون کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون کہا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا، قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے اسے بکھرے کر کے دیما بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہے حضور کے کان میں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فسوے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا نہیں دیکھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ پالس بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں۔ میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و مدلطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود، وہ معکم انا معکم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ لیکن اب آئی بات اثر، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، چاہو مانگو، مجھ دعا میں کوئی خطر نہیں، اور جہاں مانگو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیمو جو ہے، اجیمو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کرے، میرے دین کا جھنڈا اونچا کرے، یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ جس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاچری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی،
تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب